تو رسول کی اطاعت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو اب بتاتا ہوں کس طرح کرنی ہے آپ نے. نیکسٹ پیج پہ آئیں, چند مثالیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. سورہ البقرہ 280 آیت. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا, اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. کہہ دے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے. یہ پوری آیات نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی فریزز ہیں. اس میں ایک پوائنٹ سمجھاؤں گا کہ دنیا میں ہر زمانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے آن کے کچھ یا تو سوال کیا ہے یا ان کو کچھ کہا ہے. جو ہمارے پاس احادیث میں لکھا ہے کہ انہوں نے جا کے رسول اللہ سے یہ کہا, لوگوں نے کچھ کہا لوگوں نے, تو رسول نے جواب دیا تم یہ کرو. یہ ہے نا اکاؤنٹ ہمارے پاس. یہاں کیا لکھا ہے, وہ کہتے ہیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. تو یہ جواب کس نے دیا؟ قل, کہہ دے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے. کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا, لیکن کہا کس نے؟ کہلوایا, رسول سے کہلوایا کہ یہ بات کہو ان سے کہ تم نے کوئی اللہ سے عہد لے رکھا ہے. اب یہ کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ رسول کی اطاعت ہو رہی ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہو ان سے, وہ یہ کہہ رہے ہیں قالو کا مطلب ہوتا ہے وہ انہوں نے کہا, لوگ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے رسول کے ذریعے کہا قول, تم کہہ دو. تو قرآن مجید میں جہاں آیت ڈائریکٹ اللہ بات کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پہ روزے لکھ دیے گئے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پہ لکھے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, کتب علیکم الصیام, یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ انسان سے کہہ رہا ہے, ایمان والوں سے. مگر یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تم ان سے یہ کہو. اب یہ اگر آپ کہیں گے, اگر کوئی آپ سے کہے آن کے کہ بھائی آگ جو ہے میں تھوڑے دن کے لیے, اس دنیا میں کوئی کہہ دے آن کے مجھ سے یا آپ سے کہ بھائی تھوڑے دن کے لیے آگ ہمیں چھوئے گی, تو آپ کو کیا اس سے اطاعت کریں گے؟ آپ یہ آیت پڑھ کے قل, اللہ نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا, اور وہ کہتے ہیں ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی سوائے چند دن کے. کہتے کیا تم نے اللہ کے نزدیک عہد پکڑا ہے؟ تو یہ جواب جو دلوایا اللہ کے رسول کے ذریعے, یہ رسول کی اطاعت ہے, اور اس کو اطاعت کرنے سے اللہ کی اطاعت ہے. اس کو اطاعت کرنے کی اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ اللہ پیچھے سے کہلوا رہا ہے, رسول سے ڈائریکٹ. رسول اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا, رسول نے بھی اپنی مرضی نہیں, اللہ نے کہو ان سے یہ بات. آگے دیکھیے, یہ میں اگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں کس طرح رسول کی اطاعت ہے. قرآن مجید میں وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے سوائے جو یہودی ہو یا نصارہ ہو جائے, یہ ان کی تمنا ہے. کہہ دے کہ تم دلیل لاؤ. تو اب دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوگ ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. جنت کون سی جنت؟ جنت کے معنی باغ. جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے, اس جنت میں لوگ نہیں جا سکتے جب تک لوگ یہودی نصارہ نہ ہو جائیں. جب تک یہودی اور نصارہ نہ ہو جائیں لوگ جنت میں نہیں جا سکتے. تو اللہ نے کہا تل کا معنی, یہ ان کی تمنا ہے. قل ہاتوا برہانکم, کہو ان سے برہان لائیں, دلیل لائیں. تو یہ کس نے کہا قل؟ اللہ نے کہلوایا کس